में आपका स्वागत है। मैं मुदस्सिर अहमद आपके साथ। सर, केवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। सर, आज हम आपसे मुलाकात करने की वजह यह है कि पिछले कई दिनों से हम ये देखते आ रहे हैं कि मौलाना अरशद मदनी साहब को जो है अमीरुल हिंद का जो ओहदा मिला है, इसके सिलसिले से हम आपके ज़बान से दो अल्फाज जानना चाहते हैं सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हिंदुस्तानियों के लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि आज हमें एक ऐसी ज़ात बाबरकत, जिनको सैयद अरशद मदनी कहा जाता है, उनको अमीरुल हिंद का ओहदा मिला है। हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुम जमीयत उलमा हिंद के सदर हैं। आपको 5वां अमीरुल हिंद मुंतखब किया गया है। आप जानते हैं कि मुसलमान कभी भी बग़ैर अमीर के रहा नहीं है और रहना भी नहीं चाहिए। आज बाज़ लोग अपनी परेशानी ज़ाहिर करते हैं कि हमारा कोई कायद नहीं है, हमारा कोई लीडर नहीं है। उनके ज़हनों में, उनकी डिक्शनरी में लीडर किसे कहते हैं मुझे नहीं मालूम। जब हिंदुस्तान में इतने बड़े पैमाने पर एक जमात का सरखेल अरशद मदनी हिंदुस्तान के कोने कोने के इंसानों की फ़िक्र कर रहा, तो क़ियादत फिर किसे कहते हैं। वैसे भी सदर जमीयत उलमा हिंद का ओहदा कोई छोटा ओहदा नहीं होता, ये बहुत बड़ा ओहदा होता है। लेकिन जमीयत उलमा का एक निज़ाम रहा है। ये सिर्फ जमीयत उलमा का निज़ाम नहीं, बल्कि आज़ादी से पहले जब मुग़लिया सल्तनत डामाडोल हो रही थी, तो फिर उसके बाद हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने तजवीज़ की थी कि मुसलमानों को बहरहाल किसी अमीर के साए में रह कर के चलना चाहिए। बहुत सारे बड़े बड़े उलमा को अमीर मुंतखब किया गया, लेकिन बिल आखिर एक रेजोल्यूशन पास करके जमीयत उलमा हिंद के इजलास में 1986 में 1986 में ये बाकायदा तौर पर ये फ़ैसला लिया गया कि हमेशा जमीयत उलमा हिंद के प्लेटफार्म ही से क्यों ना हो, एक अमीरुल हिंद का इंतखाब होना चाहिए। सबसे पहले हज़रत मौलाना हबीबुर्रहमान साहब आज़मी को अमीरुल हिंद मुंतखब किया गया। फिर उसके बाद हज़रत मौलाना फ़िदाए मिल्लत असअद मदनी साहब रहमतुल्लाह अलैह को, फिर उनके इंतकाल के बाद हज़रत मौलाना मरगूबुर्रहमान साहब मोहतमिम दारुल उलूम देवबंद को अमीरुल हिंद मुंतखब किया गया। फिर उसके बाद हज़रत मौलाना क़ारी उस्मान साहब रहमतुल्लाह अलैह को अमीरुल हिंद मुंतखब किया गया। अब करीब में हज़रत मौलाना क़ारी साहब का भी इंतकाल हो गया, तो ये ओहदा खाली था। तो पूरी आप देख सकते हैं कि जिन हज़रात ने हज़रत अमीरुल हिंद का इंतखाब किया है, बड़े बड़े किबार उलमा, हिंदुस्तान के बड़े बड़े उलमा जमा होकर ये फ़ैसला लिया कि आज मैदान में हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब से बड़ा कोई हमें और ऐसा जिद्दोजहद करने वाला कायद नज़र नहीं आता। लिहाजा हज़रत के ना चाहते हुए भी हज़रत को सब ने अपनी ज़रूरत, हिंदुस्तान की ज़रूरत समझकर ये ओहदा दिया है। अल्लाह तबारक ताला हज़रत के सेहत में तरक्की अता फ़रमाए, आपकी उम्र को दराज फ़रमाए। वाक़ियतन हम खुश नसीब हैं कि हम हज़रत की अमारत में हैं। सर, जमीयत उलमा हर वक्त जो है जहाँ भी राइट्स होते हैं या कोई नेचुरल डिज़ास्टर होता है, उस वक्त जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर जो है आगे आकर लोगों की मदद करती आ रही है। तो इस बार जो लॉकडाउन हुआ, सेकेंड वेव का लॉकडाउन हुआ, उसमें जमीयत उलमा का क्या रोल रहा सर? बिल्कुल सही फरमाया आपने। हर फसाद, हर मुसीबत की घड़ी में जमीयत उलमा सफ़े अव्वल में खड़ी रहती है। गुज़िश्ता यानी पहली लहर में जमीयत उलमा ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काम किया, अलग अलग तरीक़ों से। कभी जो मदारिस के अइम्मा हैं, मदारिस के असातिज़ा हैं, उनके अलग अलग कैटेगरीज बनाकर उनको राशन किट की फ़राहमी करना, और फिर उसके बाद मैसूर के अंदर अमाइदीन की एक जमात बनी अल्हम्दुलिल्लाह, जिसने करोड़ों की लागत में काम किया। जमीयत उलमा की जानिब से मैं भी एक मेंबर बनकर वहाँ उनके साथ में काम करता रहा। गुज़िश्ता दौर का लॉकडाउन जो है ये बहुत अजीब व गरीब था। उस वक्त लोगों को भूख और प्यास मिटाने की ज़रूरत थी। अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा ने काम किया है उस वक्त भी। सर, अभी जो है और इस वक्त मैं आपको बता दूं कि इस लहर में जमीयत उलमा करना चाहती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह
آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس بار راشن کٹ کا زیادہ زور نہیں چلا. سب کی کوشش تھی کہ جان کیسے بچائیں لوگوں کی, کس طریقے سے آدمی کو بچایا جا سکتا ہے. اس سلسلے میں الحمدللہ بہت ساری ہماری تنظیموں بلکہ سیاسی لیڈروں نے بھی اپنے اپنے طور پر الحمدللہ کئی ایک مقامات پر اس کے یونٹیں قائم کی, جس کی وجہ سے انسانوں کو بہت ہی سہولت ہوئی. اس بار یہ موقع نہیں تھا کہ ہم جو ہے اسپتال قائم کریں یا جو کچھ کریں. بہرحال دیکھو دو چیزیں ہیں, جمعیت علماء مذہبی جماعت ہے, دینی جماعت ہے, وہ ہمیشہ دو چیزوں پر سوچتی ہے. ایک تو یہ کہ اسباب کے اعتبار سے ہم کیا خدمت کر سکتے ہیں, دوسرا اگر خدمت کا میدان وہاں نہیں ہے, جیسا کہ اس بار اسپتالوں کے ذریعے سے, آئسولیشن کے ذریعے سے, فاروقیہ ہے آپ کا, NR کووڈ سینٹر ہے, بہت ساری چیزیں سینٹر قائم ہو گئے تھے. تو ہم نے دیکھا کہ اب ایک میدان باقی ہے جہاں کوئی اس طرف توجہ نہیں دے رہا. وہ کیا ہے؟ مخلوق کو اللہ کی طرف جوڑنا. استغفار, درود شریف, اس کے بہت بڑے اثرات تھے. الحمدللہ ہم نے فکر کی, واٹس ایپ گروپ بنایا, لوگوں کو کہا کہ اس کے اندر جوائن ہو, اور روزانہ جتنا ممکن ہو سکے, لاک ڈاؤن میں کوئی کام تو ہے نہیں, جتنا ممکن ہو سکے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرو, استغفار اور آیت کریمہ بہت جس کے اثرات ہیں حالات سے باہر آنے کے لیے. تو ہم نے اپیل کی تو الحمدللہ بہت سارے احباب نے اس کے اندر شمولیت اختیار کی, اور 40 دن کا عرصہ ہو گیا ہے. روزانہ لاکھوں مرتبہ, اب تک تقریباً 90 لاکھ کے قریب درود پاک کا نذرانہ ہمارے یوٹیوب چینل جمعیت علماء میسور کے یوٹیوب چینل سے ہم روزانہ اس کی ترتیب بنا رہے ہیں. الحمدللہ ہمارے مرد و حضرات نے, خواتین نے پڑھ کر کے بخشا ہے, اور اسی طریقے سے لاکھوں مرتبہ استغفار. یہ معمولی چیز نہیں ہے. ایک ہے اسباب کے ذریعے سے خدمات کرنا, دوسرا مسبب الاسباب کو منانا. اللہ کو منائے بغیر کچھ کام نہیں ہو سکتا. تو ہمارے سیاسی قائدین, ہماری تنظیمیں اس میدان میں تھی, تو ایک میدان خالی تھا جو اہم میدان تھا اللہ کو منانے کا. ہماری اس مسجد میں بھی, جمعیت کے دفتر والی جو مسجد ہے, روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 40 دن مسلسل, کل بھی چلا ہے, آج بھی چلے گا انشاءاللہ, روزانہ عشاء کی نماز کے بعد ذکر کی مجلسیں ہوتی تھی. اللہ سے تڑپ تڑپ کر دعائیں مانگی جاتی تھی, مرحومین کے لیے مغفرت کی دعائیں, بیماروں کے صحت کے لیے. بہت سارے لوگوں نے شکریہ ادا کیا, بلکہ ہمارا وہ فرض تھا کہ دعاؤں کی بدولت جو ہے فلانوں کو جو ہے صحت نصیب ہوئی, فلانوں کو صحت نصیب ہوئی, پتہ نہیں کس کی آمین کو اللہ تبارک تعالیٰ قبول کرے. یہ سلسلہ الحمدللہ آج بھی جاری ہے. تیسری لہر آنے کی جو ہے بہت ساری جگہ افواہیں اٹھ رہی ہے, اور کئی ممالک میں جو ہے لاک ڈاؤن بھی ہو چکا ہے ابھی بھی. تو اس کے سلسلے سے آپ کا کیا؟ میں ابھی جمعہ کے موقع پر عرض کر رہا تھا, اللہ تبارک تعالیٰ سے عافیت مانگنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو. عافیت کہتے ہیں ٹینشن فری لائف, اور ہم بندے ہیں, اللہ تعالیٰ سے وہی مانگنا چاہیے. یا اللہ 2 لہریں تو ختم ہو گئی, ایک لہر آنے والی. لوگ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات چاہے, اللہ تعالیٰ کی ایک طاقت ہے, وہ چاہے تو ان حالات کو ہمارے سے ہٹا سکتی ہے. ہم یہی مانتے ہیں کہ یہ جو بیماریاں مشکلات آ رہی ہیں یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے. سب سے پہلے مسلمان اپنے گناہوں سے توبہ کریں, اللہ تعالیٰ کو منائیں, اور بالکل گناہوں سے بچاتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ. لوگ کہتے ہیں, لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کو منائیں گے تو آنے والی تیسری لہر کا خاتمہ ہو سکتا ہے. خدا نخواستہ آ بھی جائے تو اسی طریقے سے حکومتی گائیڈ لائن کو اختیار کرتے ہوئے جو کچھ ہم نے اس میں کیا, ویسے وہاں بھی ہمیں حفاظتی اقدامات سے ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر سکتے ہیں. سر میرا ایک آخری سوال ہے, جمعیت علماء کے اندر جڑنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے سر؟ کیا قاعدہ اور قانون ہے سر؟ جمعیت علماء ہند ایک دستوری جماعت ہے, اس کے رولز ہیں. اب سے نہیں, جب سے جمعیت علماء قائم ہوئی ہے اس کے رولز ہیں. میں آپ کو بتا دوں, جمعیت علماء ہند یعنی ہندوستان میں جتنے مسلک ہیں, چاہے بریلوی مسلک ہو, اہل حدیث مسلک ہو, جو بھی جس مسلک کے بھی ماننے والے مسلمان ہیں, تو وہ تمام لوگوں کا ایک پلیٹ فارم ہے. شروع میں اسی عنوان سے یہ بنا انگریز کی مخالفت میں, لیکن آپ جانتے ہیں کہ انگریز نے ہندو مسلمان کو لڑایا تو وہاں مسلمان کو بھی لڑایا. بہرحال ایک لوگ اس سے جو ہے چھوڑ کر پلیٹ فارم کو جاتے رہے, تو دیوبندی علماء جو تھے انہوں نے اس کو قائم جو ہے مضبوط پکڑ دیا. اور آج بھی الحمدللہ جمعیت علماء کا مزاج مسلکی نہیں ہے, بلکہ جمعیت علماء انسانیت کی بنیاد پر, کلمے کی بنیاد پر کام کرتی ہے. تو جو آدمی جمعیت علماء کے اغراض و مقاصد کو ایکسیپٹ کر کے آنا چاہتا ہے, جمعیت علماء
اس کے لیے دروازے کھلے رکھے ہیں. اس کے لیے ایک ترتیب ہے, ایک دستور ہے. جمعیت علماء ہند کی ہر 2 سال میں ممبر سازی ہوتی ہے, ممبرشپ ڈرائیو چلتی ہے. تو اس موقع پر آپ حضرات جو ہے اپنے طور پر ممبر داخل ہے. ممبر 2 قسم کا ہوتا ہے, ایک عمومی ممبر یعنی کامن ممبر, ایک خصوصی ممبر. آپ اگر کامن ممبر بننا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے, آپ کا ویلکم ہے. آپ اگر خصوصی یعنی ہماری باڈی میں جڑ کر کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا ویلکم ہے. اس کے لیے ضروری کیا ہے, اب دیکھو ممبر سازی کا یہ دور چل رہا ہے. انشاءاللہ قریب مشورے کے بعد میسور ضلع میں ممبر سازی شروع ہوگی. آپ اگر جمعیت علماء کی باڑی میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو بالکل اجازت ہے. اس کے لیے آپ کو ضروری ہے کم سے کم 500 لوگوں کو آپ کو ممبر بنانا پڑے گا, تو آپ باڑی میں داخل ہو سکتے ہیں. اتنا کھلا کامن ممبر بنانا پڑے گا. ہمارے پاس جو کاپیاں ہیں ممبر سازی کی, ہماری کاپیاں ہیں اس سال کی, تو اس کی ایک کے اندر جو ہے تقریباً 25 ہوتی ہیں. تو ایک کوئی ممبر 500 لوگوں کو ممبر بناتا ہے محنت کر کے. اسے جمعیت علماء کا مزاج, اغراض و مقاصد جمعیت علماء کیا کرتی ہے, ہر مسلمان یا تو مرد ہو یا تو عورت 18 سال جس کے ہو چکے ہوں تو ان کو ممبر بناتا ہے کوئی آدمی 500 لوگوں کو, تو وہ آدمی ہماری باڑی میں داخل ہو سکتا ہے. تو جمعیت علماء کو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ خالی عالموں کی جماعت ہے. ایسا نہیں, بالکل غلط ہے. علماء کی سرپرستی میں چلنے والی جماعت ہے. اس میں رپورٹر بھی آ سکتے ہیں, وکیل بھی آ سکتے ہیں, ڈاکٹر بھی آ سکتے ہیں, انجینئر بھی آ سکتے ہیں, سب کی ضرورت ہے. لہٰذا جو حضرات آنا چاہتے ہیں وہ آئیں ہمارے پاس, اور جو ہے باقاعدہ ممبر سازی کے فارم لے جا کر کے ممبر بنا کر خود بھی ممبر بن سکتے ہیں. اس کی کچھ فیس ہوتی ہے کیا؟ یہ فیس برائے نام ہے, یعنی 2 روپے ایک فارم کی فیس ہوتی ہے, یا 2 روپے آپ جانتے ہیں کہ آج کوئی معنی بھی لیتا نہیں, لیکن چونکہ جان مان لگنا چاہیے جماعت میں, تو اس واسطے ہمارے احباب کہیں یہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ بھئی جمعیت علماء اس معاملے میں پیسہ اینٹنا چاہتی ہے. اس واسطے اس الزام کو ہم اپنے سر نہیں لینا چاہتے. 2 روپے دیجیے آپ کے, وہ جمعیت میں لگ جائیں گے تو آپ باقاعدہ اس کے ممبر ہو جائیں گے, اور باقاعدہ انشاءاللہ آپ جمعیت علماء میں جڑ کر کام کر سکتے ہیں. ہماری شبھ کامنائیں آپ کے ساتھ میں ہے. کے وی نیوز کو بات کرنے کے لیے آپ کا دھنیہ واد سر. جزاک اللہ.